جی میرا نام فواد پٹیل ہے اور میمن کمپلیکس کا میں رہائشی ہوں اور کمیٹی ممبر میں بھی ہوں. پانی کی پرابلمس کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں. پانی ہمیں جو ہے نا 15 سال سے پانی نہیں ہے میمن کمپلیکس. جی 15 سال سے. اور اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے تھے ہم لوگ, کمیٹی ہماری کام کر رہی ہے, لیکن اب جو ہے نا وہ زمینوں میں بھی پانی ختم ہو گیا ہے. نارتھ آباد بحالی تحریک کا آغاز اب سے 6 ماہ قبل کیا تھا اور ہم نے پورے علاقے میں سروے کیا, جو نارتھ آباد کا بلاک اے سے لے کے اور بلاک ایس اور ٹی جتنے بھی بلاک ہیں, پی کیو آر ایس ٹی جتنے بھی بلاک ہیں, وہاں کا ہم نے جو ہے سروے کیا. تو اس سروے اور اس مشاہدے کے اندر یہ بات سامنے آئی, نارتھ ناظم آباد کے 3 سے 4 بڑے مسائل ہیں. ایک ان میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ پانی کا ہے, دوسرا کچرا اٹھانے کا مسئلہ ہے, تیسرا سیوریج لائنوں کا مسئلہ ہے, اور چوتھا سڑکیں تعمیر نہیں ہیں, اور اگر سڑکیں تعمیر ہیں تو وہاں اندھیرا ہے. عرض کروں گا کہ پانی کا جو مسئلہ ہے نا ہمارا, یہ سیاسی بنیادوں پر کاٹا گیا ہے. ہماری جو باٹوا میمن کمپلیکس اور میمن کمپلیکس کی جو لائن ہے وہ این بلاک سے آتی ہے, پرانی لائن, اور تقریباً وہ 32 سے 33 سال پرانی لائن ہے. اس کو کاٹا گیا ہے زبردستی. ہم نے کوشش کی لیکن بہت دھکے کا ہے, لیکن ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا. النوشین پلازا میں 40 فلیٹ ہیں, تو اس میں پانی کا ایسا مسئلہ تو نہیں ہے. البتہ جو دوسرے مسائل ہیں, مثلاً یہ جو ہے پہلے تو یہاں پہ کچرے کے ڈھیر لگے رہتے تھے, لیکن یہ ہے کہ صبح جب فجر کی نماز کے لیے نکلتے ہیں تو کتوں کے غول نظر آتے ہیں. جگہ جگہ کتے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ جو ہے ابھی شاید یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی واقعہ ہو جائے, کسی کو کاٹا جائے, اور پھر وہ اس طرف توجہ دیں گے. ابھی مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارے جن فلیٹ کے کنیکشن سامنے والے بلاک ایل سے ہیں, جن کا پانی آ رہا ہے, تو کیا وہ بیٹھے رہیں گے اس چیز کے انتظار میں؟ ابھی تو ہمارے یہاں پانی آ رہا ہے, برابر والا فلیٹ تو خوار ہوتا ہے تو اتر ہے, لیکن میرے فلیٹ میں پانی ہفتے میں 2 مرتبہ آ جاتا ہے 2 گھنٹے کے لیے, تو میں تو اس سے ہی میرا پیٹ بھر گیا. لیکن جب وہ برابر میرا جب کنیکشن کٹے گا روڈ کی اس ترکاری میں یا کوئی سیوریج کی لائن میں, تو وہ بنے گا تو نہیں دوبارہ. لیکن اب تو کھارا پانی ہے بالکل. اب تو پینے کا نہانے کے لیے بھی یعنی کہ بڑی مشکل ہوتی ہے, اس میں صابن ہی نہیں استعمال ہوتا, وہ بالکل اتنا ہے کڑوا پانی. لیکن اب پانی کی جو لائن ڈلوائی ہے انہوں نے, پرویز صاحب نے, انہوں نے اپنی کوشش کے تحت جس طرح سے بھی کیا ہے, بہرحال اس سے یہ ہے کہ اب 4 دن میں آ رہا ہے, وہ بھی 4 دن میں نا. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہفتہ نہیں آتا, لیکن یہ کہ 4 دن کے بعد ایک دن آتا ہے پانی, یا تو صبح آ جاتا ہے یا شام میں آ جاتا ہے. ان کو افسروں کو کہنا پڑے گا کہ ہمارے کو یہ دو, ہم ٹیکس بھرتے ہیں, ہم بل پے کرتے ہیں, جب ہی ہمارا مسئلے حل ہوں گے. ایسا نہیں ہو. آپ لوگ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اور آپ لوگ بہت بہتر طریقے سے اس کو اپنے پرسو کر سکتے ہیں. اس نے اپنی بیکری کھولی ہے تو اس کے پاس یہ, اس میں ابھی کھولنے کے بعد سے اب تک 8 دفعہ اس کی ڈکیتی ہو چکی ہے. اگر ہماری پورے بلاک ایم کے ہر فلیٹ کی طرف سے نمائندگی ہو کر اگر ہم اس کی جدوجہد کریں گے تو ہماری تھوڑی سی کوشش, جمشید صاحب نکل کے آئے, ٹھیک ہے نا, تو اس طرح نارتھ ناظم آباد بحالی تحریک کے حوالے سے رابطے کیے, تو آج ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. بھائی یہ سب بکرا ہے, بیکار ہے. یہ کہ یار K4 کا مسئلہ اور یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ, یہ کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہی ہے کہ ہمارا جان بوجھ کے پانی کاٹا گیا ہے. تو اسی طریقے سے ہم بھی اپنے پڑوس کے یعنی کہ اپارٹمنٹ سے اور یونین والوں سے رابطہ کر کے اسی تحریک کے اندر اگر شمولیت کریں تو یہ انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ K4 کا منصوبہ ضرور پورا ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے اس شہر میں وسائل کی کمی نہیں ہے. آپ پانی کی بات کریں, بجلی کی بات کریں, روڈیں بننے کی بات کریں, جو مسائل ہمارے ہیں ان میں سے کوئی مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جو حل نہیں ہو سکتا. ہم اور آپ جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا رہیں اور وہ آپ کا پانی بیچتے رہیں. یعنی وہ کتابوں میں منصوبے بنتے ہیں, کتابوں میں سڑکیں بنتی ہیں اور کتابوں میں ہی رہ جاتی ہیں, پیسے لوگوں کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں. آپ جائیں گے دیکھیں گے, اگر آپ کبھی, کیونکہ ہم گئے اس مرحلے سے گزرے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ کتابوں میں ساری سڑکیں بنی ہوئی ہیں. کروڑوں روپے کا جو پیٹرول ہے وہ ضلع بستی کی گاڑیوں میں ڈالا گیا ہے, اس لیے کہ وہ گاڑیاں کچرا اٹھاتی تھیں. گاڑیاں تو کچرا نہیں اٹھا رہی ہیں. تو کراچی جو ہے اس کو لوٹنے کھسوڑنے کا ایک ذریعہ بنا لیا گیا ہے. بس کراچی کے عوام اس لیے ہیں کہ وہ لوگوں کو, حکومت کو ٹیکس دیں اور اس کے بعد حکومت ان ٹیکسوں کے اوپر جو چاہے کرے, اس سے اپنی تجوریاں بھرے. کراچی کے عوام کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں. ہاں جب آپ زیادہ شور کریں
تو ایک دن آپ کے لیے تھوڑا سا پانی کھول دیا جاتا ہے، لیکن وہ پانی سے نہ کھولا جاتا ہے کہ ان کا پانی بند کر دیں گے دوسری طرف سے، آپ کا پانی 2 دن کھول دیا، انہوں نے شور مچایا تو ان کا پانی کھول دیا. آپ یہاں دفتر آ جائیں، یہاں دفتر آ کے بتائیں، بالکل دفتر آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، جو چیز آپ کے ذہن میں ہو. لیکن ایک پوری جو ہے کمیونٹی کے طور پہ سوچیں، یہ سمجھیں کہ ہم سب ایک ہیں، جس کا بھی حق مارا جا رہا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، کہیں بھی مارا جا رہا ہو، وہ ڈاکو ڈکیتی کی شکل میں مارا جا رہا ہو، پانی کی شکل میں ہو، کہ اور کسی شکل میں بھی، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ یقین کیجئے انشاءاللہ بہت جلد یہ جو بدماشی اور لوگوں کے حقوق غصب کرنے کی سیاست ہے یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ.